انسانی جسم پر زیادہ تر گفتگو ہوئی لاسٹ سنڈے۔ قصہ یہ ہے کہ انسانی جسم تو آپ سب کو معلوم ہے فنا ہو جائے گا، کہ یوٹیلیٹی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں یہ فنا ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جس کو عرف عام میں روح کہا جاتا ہے اور تصوف میں ہم لوگ اسے حقیقت کے نام سے پکارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یا پھر قلب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو انسانی قلب اور بدن کا رشتہ اس طرح سے بنتا ہے کہ جس میں انسانی قلب کا گھر ہے یا اس کی مملکت ہے، اور جسم کے اعضاء جو ہیں وہ قلب کے لیے انسٹرومنٹل ہوتے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے۔ جو کھانا پینا ہے ہمارا، وہ جسم کی خوراک ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، تاکہ جسم چلتا پھرتا رہے اور قلب کے لیے کام کرتا رہے۔ اس کی بہتر مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بدن قلب کی سلطنت ہے، اس میں عقل وزیر کا سا درجہ رکھتی ہے، اور غصہ ٹاؤن پولیس آفیسر کا درجہ رکھتی ہے، اور حواس جو ہیں وہ سینسرز کا کام کرتی ہیں۔ جس طرح سے ایک سلطنت کو چلائے رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں ایک نقطہ مجھ سے omit ہو گیا، اور خواہشات جو ہیں وہ عوام کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طرح سے ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو، کوتوال شہر کو، وزیر کو، عوام کو، اور ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جائے تاکہ یہ اپنے فرائض بھی سر انجام دے دیں اور اپنی حدود سے تجاوز بھی نہ کریں۔ تو اس کے لیے مختلف سسٹمز ڈیوائز کیے جاتے ہیں۔ جس طرح عوام کے اندر اچھے برے جھوٹے سچے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح انسانی خواہشات جو ہیں وہ جائز اور ناجائز ہوتی۔ تو جس طرح پولیس ایک شہر میں مامور ہوتی ہے اس بات پر کہ مجرم آزاد نہ پھرنے پائیں اور شرفا کو قانون کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارنا پوری آزادی ہو، یہ بنیادی طور پر پولیس کا کام ہی ہے۔ بالکل اسی طرح جو عقل ہے وہ ان خواہشات کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کر کے اس میں ناجائز خواہشات کو ریجیکٹ کرتی ہے اور جائز خواہشات کے پورا ہونے کا سامان کرتی ہے، اور جہاں وہ خواہشات بے لگام ہونے لگتی ہیں وہاں غصہ ایکٹیو ہو جائے گا اور انسان اپنے ساتھ لڑنے لگتا ہے اس خواہشات کو ختم کرنے کی۔ دوسرا اس کے ذمے، غصے کے ذمے بدن کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی شخص بدن کو نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی اور باہر کا فیکٹر اسے نقصان پہنچاتا ہے تو غصہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے اور انسانی بدن کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اب عقل جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرے گی اس طرح سے کہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ ہر وہ چیز جو انسانی مفاد میں ہے اسے حاصل کر لیا جائے، اور جو انسان کی کمائی ہوئی دولت ہے، وسائل ہیں، ان کو صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ یہ عقل ہے۔ یہاں وہ تجاوز کرنے لگے۔ تو قلب جو ہے اگر وہ طاقتور ہے تو ایک طاقتور بادشاہ کی طرح وہ وزیر کو اسی وقت ویٹو کر دے گا اور وہاں اپنی مرضی چلائے گا۔ تو قلب اگر طاقتور ہے تو وہ عقل پر غالب آ جائے گا اور اپنی محنت کی کمائی کو، اپنے وسائل کو دوسروں کی بھلائی کے لیے صرف کر دے گا، اگرچہ اس میں بظاہر نقصان ہی
دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا اس میں نقصان ہو جائے، لیکن قلب اوور رول کرتا ہے عقل کو اور ان وسائل کو دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کرنے۔ جب اس مقام پر آتا ہے قلب کہ وہ جسم کی تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھے اور ان سے مناسب کام لے، تو پھر اسے سعادت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے، اور اللہ کے قریب جب جاتا ہے اپنی نیکی کے زور پر اور آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ مشاہدہ جمال کرنے لگتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہو جائے گا کہ ہم نیکی پر زیادہ توجہ دے دیں اور کسی موضوع پہ ہمیشہ میری بات ختم ہوا کہ بجائے عبادات پہ زور دیں کہ جو ہماری فرض عبادات ہیں وہ تو ضرور پوری کی جائے، کیونکہ وہ ہم پہ فرض ہیں، اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ لیکن جو زور آج کل ہم دیتے ہیں کہ وظائف پڑھے جائیں، پرانی صورتوں کو رپیٹ کیا جائے بار بار ایک مخصوص وقت پر، اس سے ہم تھوڑا سا اجتناب کر لیں اور ہمارا زیادہ زور نیکی پر چلا جائے، تو اس نیکی کے ذریعے سے ہماری روح لطیف ہوگی اور اس کی پرواز بڑھنے لگے، اور جب اس کی پرواز بڑھے گی تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہم جسم کو تو اس کی خوراک پرووائڈ کریں، جو کھانا پینا ہے، آرام ہے، یہ اس کی خوراک ہے، لیکن روح کی غذا جو ہے اس سے ہم تھوڑے سے دور رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں عبادات کے ذریعے مقصد حل نہیں ہوتا، جس مقصد کے لیے عبادات ہم پہ فرض کی گئی۔ اس کی میں مثال آپ سے عرض کر دوں تو میں روح کی غذا کی طرف آتا ہوں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ روز قیامت جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے نماز کو اس طرح سے بیان کیا کہ نماز برائیوں سے روک، اور اس کی تشریح اس حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے جو موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک بار سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس طرح سے یہ پتا چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر نماز آپ کو برائیوں سے روک دے تو سمجھ لیں کہ قبول ہو رہی ہے، ورنہ نہیں۔ اب اگر اس کو ذرا سا ہم گہرائی سے دیکھیں تو نماز جیسی ضروری اور بنیادی عبادت جس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کا ہے، اس درجے کی اہم عبادت کا جو کسوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو برائیوں سے روک دے۔ اس کی قبولیت کی نشانی بھی یہ ہے کہ انسان برائیوں سے رک جائے۔ اب برائیاں کیا ہیں؟ اچھی طرح آپ کو علم ہے، ہم بنیادی طور پر جس کو اللہ برائیوں میں گنتا ہے، کسی کا حق مارنا ہے سب سے بڑی بات، کسی کو دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور ناجائز منافع خوری بھی برائی میں آتی۔ تو ایک لمبی تفصیل ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ جب ہم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہا تو ہم تھوڑا سا اوور بورڈ چلے گئے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے کرتے۔ اس میں کسی بدنیتی کو دخل نہیں تھا، نیک نیتی سے ہم اس کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کر گئے کہ گویا کہ منزل نماز ہے، کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نجات ہو گئی۔ اصل میں اہمیت یہ بیان کی جانی چاہیے تھی کہ نماز انتہائی اہم اس لیے ہے، یہ بنیادی رکن اس لیے ہے کہ یہ زینہ ہے جو ہمیں منزل پہ پہنچائے گا، کہ ہمیں برائیوں سے پاک کر دے گا۔ یوں یہ اتنی اہمیت اس کی ہے۔
تو نگاہ اس پر رہنی چاہیے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کہ میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز ادا اس وقت ہوگی جب ہم برائیوں سے ہٹ جائیں گے اور نماز پڑھیں گے وہ جو ہم 5 وقت پابندی کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ تو نگاہ اس پر رکھیے کہ نماز ادا ہوتی چلی جائے، اور ہم ہر قسم کی، ابھی ہمارے یہاں ایک اور معاشرتی برائی ایسی ہے جو اسلام کی نظر میں تو بے پناہ بری ہے، بے پناہ بری، لیکن ہمارے یہاں وہ روٹین بن گیا ہے۔ وہ ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو جو شخص موجود نہیں اس کے بارے میں ہم ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس سے اس کی عزت پہ حرف آ جائے، بدنام ہو جائے، اس کے عیب کھل کر سامنے آ جائے۔ تو اب اس کے بارے میں حدیث تو بڑی بچے کو ازبر ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم سب کو یاد ہے، لیکن اب ہم اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اب اس برائی کا عالم یہ ہے کہ ایک بار کچھ صحابہ کرام تشریف رکھے ہوئے تھے، تو ایک اور صحابی آئے جو زار و کتار ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے اپنے اوپر بہت ظلم ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں آج ایک غیر عورت کی طرف راغب ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ شکر ہے، ہم یہ سمجھے کہ شاید آج آپ سے کسی کی غیبت ہوئی۔ یہ اندازہ لگائیے کہ اب وہ ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے جس کو ہم نے تسلیم کر لیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں بھی اس میں مبتلا ہوں کہ ہم جب کسی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو اس کے لیے پسندیدہ نہیں۔ نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم غیبت سے باز آ جائے۔ اگر قلب کی غذا اور روح کی غذا اس کو صحیح مل رہی ہے اور وہ پل رہی ہے تو ہم یہ یوں برائیوں سے ہٹتے چلے جائیں۔ ایک میں نے ایک عبادت کی مثال دی ہے، نماز۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نماز بہت اہم ہے، بنیادی رکن ہے بے شک، لیکن اس پر نگاہ ضرور رکھیے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ اور زبان اور آنکھیں اور کان برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ تو واپس ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح سے بدن کی غذا کھانا پینا سونا ہے، اسی طرح قلب کی غذا خیال و فکر، توہم اور تذکر ہے۔ جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کے ذکر سے مراد صرف یہی نہیں کہ ہم وظائف پڑھیں۔ رب کا ذکر، یہ بھی رب کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی رب کا ذکر ہے۔ تو رب کا ذکر بڑا ضروری ہے، اس سے دوہرے فائدے ہو جائیں۔ ایک تو ہمارا دل اور دماغ رب کی طرف راغب رہے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی غیبت سے بچ جائیں گے۔ تو ذکر میں مبتلا رہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ذکر کیجئے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر میں مبتلا رہیے، جس رنگ میں بھی ہو سکے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم ایک چیز ہے کہ غور و فکر سے کام لیجیے۔ کسی بھی ایک نقطے کو قرآن کے پکڑ لیجیے اور اس پہ غور کرنا شروع کر دیجیے۔ شروع میں کنٹمپلیٹ نہیں کر پائیں گے آپ، شروع میں صرف برین سٹارمنگ ہوگی۔ تو گھبرائیے نہیں، برین سٹارمنگ کیجیے، اس پہ خوب کیجیے، اور یہ برین سٹارمنگ رفتہ رفتہ حقیقی غور و فکر میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کنٹمپلیٹ کرنے لگیں، اور جو ہی کنٹمپلیٹ کرنے لگیں گے تو آپ پر حقیقت آشکارا ہوگی، اور جو ہی آپ حقیقت تک پہنچے تو آپ مشاہدہ جمال کرنے لگیں، کیونکہ آپ رب کو سمجھ نہیں سکتے کسی بھی
مصور کو سمجھ نہیں سکیں گے تب وقت کہ آپ اس کی جو اس کے ورکس ہیں اس کو نہ دیکھیں، اس پر غور نہ کریں. اس کے بغیر اس مصور کے ذہن کو، آپ اس آرٹسٹ کے ذہن کو پڑھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اور وہ خود کیسا ہے. حقیقت پہ غور کر کے رب تعالیٰ کی ثنائی وہ کھلنے لگے گی آپ پہ، اور جہاں ثنائی کھلی وہاں ثانے بھی کھل گیا، ثنا بھی کھل گیا. اور وہی ہمارا مقصد ہے. جیسے کسی زمانے میں ایک شاید گفتگو کے دوران میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا صرف رب تھا، اور رب نے یہ چاہا کہ وہ ایک ایسی تخلیق کرے جو خود اس کی ذات کا مظہر ہو، اس کی ذات جس سے ریلیٹ کی جا سکے. تو رب نے اپنے نور سے دو حصے لیے، ایک نور العالمین کہلایا اور دوسرا نور المومنین. نور المومنین سے رب تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی، اور نور العالمین سے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی. پھر اس روح انسانی کو اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں، اور اسے پھر نور کا غسل دیا گیا، فرشتوں کے نور کا، اور وہ اس مقام پر روح انسانی جو تھی وہ دی پاس سول کہلائی. پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا، اور پھر اسے ایک بار غسل دیا گیا، اور اس غسل کے بعد اس مقام پر انسانی روح دی موونگ سول کہلائی. اور ان تمام روحوں سے متعلق احکامات صادر فرما دیے گئے کہ انہیں کس وقت زمین پر جانا ہے. تو جس روح کا جسم یہاں کلک ہو جاتا ہے دنیا، وہ روح اپنے وقت مقررہ پر وہاں سے نیچے روانہ کر دی جاتی ہے، اور انسانی جسم کے سینے میں جو لوتھڑا ہے جیسے ہم دل کہتے ہیں، اس کے عین درمیانی حصے میں وہ روح قید کر دی جاتی ہے. اس انسانی روح کے ذمے صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے. اور جب کوئی روح خالق کی طرف ایک سرسری رجوع رکھتی ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس کے انعام کے طور پر دنیاوی آرام و آسائش عطا کر دیا جاتا ہے. جب روح کچھ اس سے ذرا زیادہ ڈگری کا رجوع رکھتی ہے تو اسے گھر کا اور اولاد کا سکون اور سکھ عطا کر دیا جاتا ہے. اور جب کوئی روح اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسے علم عطا کر دیا جاتا ہے. اور جب کوئی روح اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسے عقل عطا کر دی جاتی، فراست. اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. یہی وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن میں ان لفظوں میں کیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے. بات واپس میں ہی قلب پر چلی گئی. خیر لوٹ کے تو جب ہم غور و فکر کرنے لگیں گے تو ہم پہ حقیقت واضح ہو جائے گی، اور وہاں اس سے مشاہدہ جمال شروع ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے جو حواس ہیں وہ ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہمیں علم لدنی حاصل ہوتا ہے تو یہ ہمارے حواس ہی ہیں جو سب سے زیادہ شارپ ہوتے. کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہماری یہ تمام حسیات 6 گنا بڑھ جاتی عام آدمی کے لیے. اسی لیے فقیر لوگ جتنے بھی ان کی سننے کی یہ محسوس کرنے کی ہے بہت تیز ہے. ہم اگر وظائف اور اس قسم کی اس قبیل کی دوسری تسبیحات اور ایسی چیزوں سے زیادہ اگر ایک کام یہ کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کر کے فارغ وقت میں ہم اگر غور و فکر کرنے لگیں اس کی آیات سے، تو ہمارا مسئلہ
حل ہو جائے گا، دل کو سعادت حاصل ہو جائے گی، قلب کو سعادت حاصل ہوگی مشاہدہ جمال کی، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور یہی ہماری وجہ تحقیق ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ اولیاء کرام کے بارے میں ہماری باتیں زیادہ تر سنی سنائی روایات پر مبنی ہیں، یا پھر ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو ان لوگوں کے اللہ کے نیک بندوں کے مریدوں نے لکھی۔ اس میں عقیدت کا پہلو بے پناہ ہے، اور بدقسمتی سے ایسی تمام کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک عجیب و غریب رنگ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اندر سوائے کرامات کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر خود ان اولیاء کرام کی لکھی ہوئی، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں اپنے کشف و کرامات کا ذکر کہیں دور دور نہیں ملتا، اس کے اندر تعلیمات ہی مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ہوا کہ اگر ایک صاحب نے اپنے مرشد کے بارے میں کتاب لکھی اور ان کی کسی کرامات کا ذکر کر دیا، تو جب کسی نے پڑھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے مرشد صاحب کو پانی پہ چلا دیا، تو انہوں نے ازرائے عقیدت اپنے مرشد کو ہوا میں 100 فٹ اونچا اڑا دیا، اور دوسرے نے اس کو، تیسرے نے پڑھا تو اس کو، اپنے مرشد کو انہوں نے 200 فٹ اوپر اڑا دیا، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ سب لوگ مافوق الفطرت ہستیاں بن گئے، جبکہ ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنی کمر پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کے قادر نہیں، لیکن ہم انہیں معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، اگر ان کتابوں کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب کارخانے قدرت انہی کے اختیار میں ہے۔ اور وہ مزہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سارے منکر ہیں اس بات کا، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قادر مطلق تو رب ہیں، ہم تو محض مجبور محض ہیں اس کے سامنے۔ تو آپ ایسے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیے، آپ جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ولی اللہ ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے حجرے میں بند ہو جاتے تھے اور پھر صبح کے وقت برآمد ہوتے تھے، رات میں آپ کی عبادات کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور آرام کا سلسلہ بھی۔ اس کی ایک آپ کو میں ثبوت دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے وقت کو، اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا 1/3 حصہ مخصوص تھا صحابہ کرام سے ملنے کے لیے اور امور مملکت چلانے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے آپ کو، اور 1/3 حصہ وقت کا مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے، اور جو تیسرا تہائی حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص تھا عبادات کے لیے اور آرام فرمانے کے لیے۔ تو یوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بے تحاشا عبادات اور وظائف اور ذکر اذکار کہاں پر ہیں۔ 1/3 حصے میں بھی آرام کا ٹائم بھی تھا اور عبادات کا ٹائم بھی تھا۔ لاسٹ سیٹنگ میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہم پر فرائض ہیں، جیسے فرض کر لیجیے کہ آدمی کی وائف اور اس کے بچے، اگر ہم نفلی عبادات کے لیے فرائض سے منہ موڑیں گے تو ہم قابل مواخذہ ہو جائیں گے۔ تسبیحات پڑھنا اور وظائف کرنا نفلی عبادات ہیں، فرض عبادات نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو نفل فرض پر کبھی پریسیڈنس نہیں لے سکتے، جبکہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو بیوی کو وقت دینا، اس کو لک آفٹر کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کی ضروریات کا خیال کرنا، وہ ہم پر فرض ہے، اور اس کے لیے ہم جواب دیں ہیں اللہ کے حضور اگر ہم اسے اگنور کر دیں کسی انداز میں۔
اسی طرح جو اولاد ہے اس کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہم پر فرض ہے. اس میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی تو ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں رب کے حضور. تو تعلیم تو چلیے آپ اسکول کے ذریعے سے دلوا لیں گے, ٹیوٹرز کے ذریعے سے دلوا لیں گے, لیکن جو تربیت ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہی ہوگا اولاد کو. تو اگر آپ کا سارا ٹائم ذکر اذکار اور تسبیحات میں گزرا تو اولاد کی تربیت سے ہم تھوڑا سا وہاں اسے نگلیکٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے ہم جواب دہ ہو جائیں گے اللہ کے رسول. اسی طرح اگر بوڑھے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا وہ ہم پہ فرض ہے. اگر جہاد اور حج معاف ہو سکتا ہے ماں کی خدمت کے بدلے, جو کہ فرض عبادت ہے, تو نفلی عبادات تو بہت بعد میں آئیں گے. تو کوئی ولی اللہ جو اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کا دوست تو ہوا ہی اس وقت ہے جب اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کر لی ہے, ٹوٹل سبمیشن میں وہ چلا گیا ہے. تو جب وہ ٹوٹل سبمیشن میں گیا ہے رب تعالیٰ تو اسے دوستی ملی ہے, تو وہ کس طرح سے اپنے فرائض سے منہ موڑ سکتا. اب گزارش سمجھے میری آپ. تو اللہ کو یاد ضرور کیجئے, میں اللہ مجھے معاف فرمائے, عبادات کے خلاف نہیں. ہو سکتا ہے خود میرے بھی کچھ ایسے ہی معمولات تھا, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ٹائم جو صرف ہمارا ہے ذاتی, اپنی ذات تک کا, اس میں ضرور ذکر اذکار کر لیجئے. آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لیجئے کہ آپ کے جسم کو بیرسٹ منیمم کتنا آرام چاہیے ہوگا کہ آپ ہیلدی رہیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہے تو آپ عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے, اس میں آپ کی کنسنٹریشن نہیں رہے گی. تو جسم کو صحت مند رکھنا, میں موٹے کی بات نہیں کرتا کہ میری طرح پلا ہوا ہوگا انسان, صحت مند جسم وہ بڑا ضروری ہے. تو اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے جو بیرسٹ منیمم نیند چاہیے, آرام چاہیے آپ کو, وہ کتنا ہے؟ تو اس لوئسٹ لیول پر چلے جائیے آرام سے, اور باقی وقت اپنی عبادات کو دے دیجیے, نفلی عبادات کو. فرض عبادات تو ہی ہیں, وہ تو آپ اس میں تو کوتاہی کر نہیں سکتے, اس میں اجازت نہیں. تو نفلی عبادات جو ہیں, وظیفے ہیں یا تسبیحات ہیں. اور ایک چیز میں آج تھوڑا سا آپ سے واضح ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہماری چل رہی ہے اس میں بدنصیبی سے یہ ہے ہماری کہ ہم نے ہر چیز کا حل تسبیحات میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. بچہ بیمار ہے, دم کر لیجئے. دفتر میں ترقی نہیں ہو رہی تو کسی سے وظیفہ معلوم کرائیے. گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے تو جا کے کسی پیر صاحب سے دعا کرائیے. یہ رویہ ہو گیا زندگی میں ہمارا. اب اس میں دو چار چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اللہ نے کہاں یہ فرمایا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ دم درود میں ہے اور وظیفے میں ہے. اللہ تو عمل تلقین کرتا ہے, وہ انسان کو ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے. اور رب تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رہتے ہیں, ہر وقت کمر کسی ہے ان کی, اور عمل پر آمادہ ہے ہر وقت. باہمت لوگ ہیں, ان کو اللہ پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ خود باعمل ہے. اور اس نے قرآن پاک تو اس لیے تھوڑی اتارا تھا کہ ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے پڑھیں. اس نے تو قرآن پاک اس لیے اتارا تھا کہ ہم راہ راست پا جائیں اور ہمارے دل سے اس دنیا کی ناجائز محبت نکل جائے. بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہم نے دنیاوی خواہشات حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو ذریعہ بنا لیا. کہاں تو وہ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے اتارا گیا تھا, ہم دنیا کو پالنے کے لیے اسے استعمال کرنے لگے. اسی طرح دوسرے ذکر اذکار کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, ہم میں سے میرا خیال ہے 99.9% لوگ تسبیح پڑھتے نظر آئیں گے آپ کو. ان سے پوچھئے تو یہ ہوگا کہ صاحب نلکے میں پانی نہیں آ رہا, اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں میں. میری بجلی دن میں 3 بار چلی جاتی ہے, یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں, یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں.
بچہ اسکول میں نہیں جاتا ضد کرتا جاتے ہوئے تو یہ تسبیح پڑھتا ہوں میں. یہ سبق یاد نہیں کرتا میرا بچہ تو چیزیں یاد نہیں رہتی تو یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں. اس کا کنسنٹریشن سپین شارٹ ہے، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں. ہنڈیا جل رہی ہے تو اس کا وظیفہ یہ ہے. عمل کی راہ چھوڑ کر ہم ادھر کو چلے گئے ہیں، جبکہ اس کا دوسرا بڑا اچھا حل ہے. ٹھیک ہے، بچہ ضد کرتا اسکول جاتے وقت تو سمجھ لیجئے کہ اس کی بچے کی سرشست میں ہے، تو اس کو پیار محبت سے، حکمت سے اس کی تربیت کر کے آپ اسکول لے جائیے، نہ کہ کسی شاہ صاحب کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں کہ یہ ذرا دم تو کیجئے گا صاحب، بچہ اسکول نہیں جا رہا. بیماری کی صورت میں حدیث موجود ہے کہ اگر آپ بیمار ہوں تو اپنا علاج کرائیے. یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ بیمار ہوں تو فوراً کسی دم درود والے کی طرف بھاگ جائیے؟ یہ تو سب انڈائریکٹلی شرک کی باتیں ہیں. میں انڈائریکٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ شاید ڈائریکٹ کہنے پر لوگوں کو اعتراض ہو جائے. شرک یہ ہے، دیکھیے جتنے بھی لوگ آپ سے ملیں گے ایک گلا شکوہ کرتے نظر آئیں گے کہ صاحب میرا رزق باندھ دیا ہے کسی نے جادو کر کے، تعویذ کر کے. تو ضرور باندھ دیا، ٹھیک ہے مان گئے، لیکن بھلے آدمی یہ تو بتائیے آپ کہ آپ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رازق کون؟ فوراً جواب آئے گا اللہ. وہ قادر مطلق ہے؟ جی بالکل ہے، بے شک. سب میں طاقتور ہے؟ کہ جناب. اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا؟ بالکل صحیح ہے. بھائی اگر یہ سب درست ہے تو پہلے سٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہے کہ میرا رزق کسی نے باندھ دیا؟ طاقتور کون ہوا؟ تو جب آپ نے کسی انسان کو اس قابل سمجھ لیا کہ وہ رازق کے دیے ہوئے رزق کو باندھ دے تو شرک میں مبتلا ہو گئے آپ کہ صاحب کسی نے جادو کر دیا کہ میں ہمیشہ بیمار رہوں. بھائی صحت دینے والا رب ہے، شفا دینے والا رب ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا جائے؟ تو یہ کون ہے جو جادو کر کے آپ کو بیمار کر دے اگر رب آپ کو بیمار کرنا نہیں چاہتا؟ تو یوں ہم یہ وظیفے اور ایسی چیزیں اولیاء کرام کے بارے میں ان کے مریدوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر اس طرف کو چلے گئے کہ بجائے اس کے کہ ہم کوشش، جدوجہد اور عمل سے کام لیں، ہم وظائف کی طرف چلے گئے. ہاں دعا ضروری ہے، اس میں شک نہیں، لیکن دعا سے پہلے کوشش ہے کہ آپ بھرپور کوشش کر لیجئے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے کوشش کر لیجئے. اور جب کوشش کر چکے ہیں تو باری رب تعالیٰ کے حضور عرض کر دیں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ہم نے ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے اپنی سی کوشش کر لی، اور اب یہ تیرے ذمہ ہے کہ تو اس کا کیا اجر عطا فرماتا. وہ رحیم و کریم ہے اور انسان کی کوشش کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیتا. تو جو کچھ بھی وہ عطا فرمائے گا وہ ہماری کوششوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اور اگر کہیں اس کا پھل وہ نہ ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ چونکہ بہت مہربان ہے، ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، تو اس نے جو کچھ بھی یہ عطا کیا، جو کچھ فیصلہ کیا، وہ یقیناً ہمارے حق میں بہترین ہے. اس میں کہیں کوئی بہتری ضرور چھپی ہے جو ہماری ظاہری آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی. تو میں اپنے آقا کے فیصلے کو ہنسی خوشی تسلیم کر لوں تو مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ ذکر اذکار سے یوں میں تھوڑا سا لوگوں کا کہنے لگا ہوں کہ بھائی یہ تسبیحات سے جان چھڑائیے ذرا، اور فرض عبادات اور رب کی بندگی کیجیے. اب یہ بندگی کا بھی معاملہ خوب ہے کہ ہم جس طرح اور چیزوں کے بارے میں سلیکٹیو ہیئرنگ رکھتے ہیں، ہم سلیکٹیو ہیں ہر چیز میں. اسلام کے احکامات کے بارے میں بھی سلیکٹیو ہیں کہ جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ ہم اڈاپٹ کر جاتے ہیں، باقی کے لیے کوئی ایک توجیہ بنا کے بیٹھ جائیں گے. تو بندگی کا بھی وہی سلسلہ ہے. در حقیقت بندگی نام ہے ٹوٹل سبمیشن کا.
اب جو عبادات کی بات ہوئی تو عبادات کی بھی میں عرض کر دوں آپ کو کہ ابھی ہم نماز کا ذکر کر رہے تھے کہ افضل ترین عبادت ہے اور بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اب اتنی اہمیت بتائیے، ہم نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، وہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں نوافل، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا تو آپ نماز پڑھ لیں گے؟ کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ سورج اگر غروب ہو رہا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر نصف النہار کا ٹائم ہے جسے عرف عام میں زوال کا ٹائم کہتے ہیں تو ہم سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر نماز عبادت ہے تو پھر ان تینوں وقت پہ بھی سجدہ کر ڈالیے، عبادت جو ٹھہری۔ اب ان تینوں وقت پہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ رب نے منع کر دیا۔ تو عبادت کیا ہے، نماز یا رب کا حکم ماننا؟ روزہ ہے، اس کے اجر اللہ نے دینا ہے، کہا کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے، اتنی افضل عبادت ہے۔ لیکن عید کے روز روزہ رکھیے، آپ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس لیے کہ رب نے منع کر دیا۔ تو عبادت کیا ہوئی، روزہ رکھنا یا رب کا حکم ماننا؟ تو اگر رب کا حکم ماننا ہی عبادت ہے تو اور بھی تو بہت سے اس کے احکامات ہیں، ان سے ہم پہلو تہی کیسے کر جائیں؟ تو یوں میں کہہ رہا ہوں کہ بندگی ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے، کہ رب تعالیٰ کے سامنے ٹوٹل سبمیشن میں ہم چلے جائیں، جو اس نے کہہ دیا اس کو بغیر کسی حجت کے کر ڈالیں، اور اپنی ڈکشنری میں سے 5 کاف نکال دیں، کیوں، کیسے، کب، کہاں اور کس طرح۔ یہ 5 لفظ اگر ہم نکال دیں رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں تو ہم بندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح سے وہ ہے، مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ دوسرا سوال آپ نے جو کیا تھا، یہ بات ایک ہی ہے، آپ اس کو حقیقت کہہ لیں، اس کو تجلیات کہہ لیں، اسے جمال کہہ لیں، یہ سب نور جمال کہہ لیں، یہ سب ایک ہی ضمن میں آتی ہیں۔ دیکھیے بڑا آسان سا کام ہے، ہم اگر یوں سمجھیں کہ اس کی ابتدا کریں گے قرآن پاک کو پڑھنے کی، تو ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کلام الہی ہے، یہ ابتدا ہوگا، اور جب ہم اسے بار بار پڑھیں گے، اس لیے میں تلاوت کلام پاک پر زیادہ زور دیتا ہوں۔ وظائف کی نسبت میرے نزدیک یہ افضل ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے بار بار۔ تو جب ہم اسے بار بار پڑھیں گے تو اسے قرآن پاک کا معجزہ کہہ لیجیے یا کوئی اور چیز، یہ عجیب بات ہے کہ وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے پچھلی مرتبہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں ڈاکٹر یار خالد، یہ اخباروں میں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نکتہ یہاں اٹھایا تھا کہ جو شیطان کے بارے میں ہے کہ اسے نکال دیا گیا تھا، تو جب وہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی پاداش میں اسے نکال دیا گیا تو پھر جنت میں اس نے بہکایا کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ جب انسانی جسم اور دماغ کی تخلیق سے فارغ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات چیت کریں۔ اب یہ ایک باریک نکتہ ہے، بہت باریک، ظاہر ہے ایک عالم نے اٹھایا ہے جو فارمل ایجوکیشن بھی رکھتا ہے، فارمل ٹریننگ بھی رکھتا ہے، تو انتہائی باریک نکتہ اٹھا، لیکن یہ نکات اسی طرح آپ کی سمجھ میں آنے لگیں گے اگر آپ بار بار اسے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب قرآن پاک کو بار بار آپ پڑھیں گے تو یہ اس کے معنی عیاں ہوں گے آپ کے۔ اور غالباً کسی سیٹنگ میں نے گزارش کی تھی کہ
جس طرح سے ولایت کے 10 درجے ہیں، بے شک اس کی گریجویشن چاروں سلسلوں کے اندر مختلف انداز میں کی گئی ہے. سلسلہ چشتیہ میں 100 درجے ہیں، لیکن ہر درجے کی گریجویشن 10 ڈگریز پر ہے. 10 20 30 40 50 اس طرح سے وہ بنتے 10 ہی ہیں. سلسلہ نقشبندیہ میں وہ 50 ٹوٹل ہیں اور اس کی پنکچویشن 5 پر ہے، تو وہ 5 10 15 20 25 وہ بنیں گے 10 ہی. تو ہیں وہ 10 درجے ولایت کے، اس کی ڈگریز آپ جتنی مرضی کہتے رہیے. اس بین ہی قرآن پاک کے 10 معنی ہیں. تو جو انسان ولایت کے مراحل طے کرتا ہے تو اس کے چھپے ہوئے معنی، مخفی معنی انسان کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. تو ولایت کے درجات اسی وقت انسان طے کرے گا جب وہ حقیقت کو پائے گا، جب اللہ کے قریب چلا جائے گا. تو اسی طرح اس پہ قرآن کے معنی بھی کھلنے لگیں گے. اب قرآن پاک کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا عالم بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے. ایک رات کو انہیں رب تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور رب تعالیٰ نے امام صاحب سے فرمایا کہ احمد بولو کیا مانگتے. تو چونکہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، تو ہماری طرح کچھ دنیاوی چیز مانگنے کی بجائے فوراً فرمایا کہ یا باری تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا. تو ارشاد ہوا تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے، آپ قرآن پاک کو بار بار پڑھیے اور یہ آپ کی سمجھ میں آنے لگے. خود بخود اس کے نکات ظاہر ہوں گے، خود بخود آپ کا ذہن ادھر متوجہ ہوگا، اس پہ غور و فکر شروع ہو جائے گا. اس سے آپ کو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی استاد کی ضرورت پڑے اگر آپ اس طرح سے اسے پڑھنا شروع کر دیں. جی بالکل، اس میں بہت فرق پڑتا ہے. اگر معنی اس میں میں تو اگر مجھے اللہ توفیق بخش دے تلاوت کی تو میں تو یوں کروں گا کہ ایک بار قرآن پاک کو ویسے اس کی تلاوت کر لوں گا اور پھر دوسری بار معنیوں کے ساتھ تلاوت کر لوں گا، پھر ایک بار اس کی تلاوت اسی طرح کر لوں گا، صرف قرآن پاک کلام ہے، اور اگلی بار پھر معنیوں کے ساتھ کر لوں گا. اس لیے کہ اس کے دونوں ہی کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے. جب ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں روانی ہے. اب وہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح عام طور پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کہ یا تو اتنا تیز پڑھا جائے گا کہ کوئی لفظ سمجھ ہی نہ آئے، یا پھر ہم کچھ اس طرح سے اس کی قرأت کرتے ہیں کہ جیسے انسان بڑی تکلیف میں مبتلا ہے. یہ دونوں چیزیں کچھ ذاتی طور پر مجھے بھاتی نہیں ہیں. اس کی بہترین مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے خانہ کعبہ کے امام ہیں عبد الرحمن السدیس، جیسے تراویاں وہ پڑھاتے ہیں تو قرأت وہ تراویوں میں کرتے، ایک ایک لفظ بالکل کلیئر ہوتا ہے، زیر اور زبر اس کی کلیئر ہوتی ہے، لیکن اس میں پانی کی سی روانی ہوتی ہے تو وہ دل پہ اثر بھی کرتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے. تو اس انداز میں اگر تلاوت کر لی جائے، اس کا ایک بڑا آسان طریقہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ عبد الرحمن السدیس صاحب کی قرأت کی ہوئی تراویاں اسی کیسٹ لے لیجیے، ملتی ہیں، آپ اس کو چلا کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھیے قرآن پاک. حیران کن طریقے پہ لب و لہجہ آپ کا وہی ہو جائے گا اور اس کا اثر ہی کچھ اور ہے. یہ کر لیجیے. دیکھیے، مجھے اس میں یہ فروئی مسئلہ بن جاتا ہے
میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں، سجیسٹ نہیں کروں گا. میں ذاتی طور پہ دو ہی صاحبان کے ترجمے والے قرآن گھر میں رکھتا ہوں اپنے پاس. ایک تو مولانا اشرف تھانوی صاحب ہیں اور دوسرے فتح محمد جالندھری صاحب. میں ان دونوں صاحبان کے تراجم پڑھتا ہوں اور ان کے اندر سلائٹ ویریشن جو کہ کسی بھی اجمی سے ہو جائے گا، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دونوں کے ترجمے بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے. جی نہیں، تفسیر کا تو یہ ہے، دیکھیے یہ ہم جیسے لوگ جو اس مقام پر ہیں جہاں ہم ہیں، تفسیر کا تو یہ ہے، فرض کر لیجئے کہ آپ نے تفسیر اٹھائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے 10 مخفی معنی ہیں اور وہ کھلتے ہیں، عیاں ہوتے ہیں انسان پر اس کے ولایت کے درجے کے مطابق. اگر کوئی چھٹے درجے کا ولی ہے، ولایت کے چھٹے درجے پر فائز ہے، تو قرآن کے جو چھٹے درجے کے مخفی معنی ہیں اس پر عیاں ہو چکے ہوں گے. تو 1 سے 6 تک اس پر عیاں ہوئے ہیں. تو جب وہ تفسیر لکھے گا تو وہ اپنی ذہنی کیفیت اور روحانی کیفیت کے مطابق تفسیر لکھے گا. اب یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سائنس پر اگر میں پڑھنے لگوں گا تو میں سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی. انہوں نے تو اپنے معیار سے لکھ دی کتاب، یا پھر وہ کتاب اس اینگل سے لکھیں کہ مجھ جیسے کلاس 5 پاس آدمی نے پڑھنی ہے. تو پرائمری اسکول پڑھا ہوا انسان جب اسے پڑھے تو اس کی سمجھ میں آ جائے کتاب، تو پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ اپنے حساب سے لکھیں گے، جو لکھی ہیں کتابیں انہوں نے، تو وہ پھر اتنی ایڈوانس فارم میں ہوں گی کہ میری پلے کچھ نہیں پڑے گا، تو میں بھٹکتا پھروں گا اس کے اندر. تو امام غزالی کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں گی، وہ ان کے اپنے معیار کے مطابق ہے. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب کی لکھی ہوئی کہیں تفسیر آپ نے پڑھ لی تو وہ ان کے اپنے روحانی مقام کے مطابق لکھی ہوئی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یوں بھٹکتے پھریں، تو جب ابتدائی مدارج پڑھیں تو پھر ہم ترجمہ پڑھ لیں اور تفسیر خود بخود آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے گی. اس پہ ہم تھوڑا سا اگر کر لیں. دیکھیے بالکل بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کر لیں. میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ میں اپنی ذاتی بات کروں گا، اس میں میں نہیں کرتا. اب میری کمزوری یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں، تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے میں بھٹکنے لگتا ہوں. مجھے تو چاہیے کہ بامحاورہ ترجمہ، جیسے کتاب ہے لکھی ہوئی کوئی، تو وہ میری سمجھ میں فوراً آ جائے گی. اب اگر کہیں لفظی ترجمہ اس میں ہوا تو اب اس کی میں ترتیب الفاظ کی دیتا ہوا، عربی کی اپنی ترتیب ہے، اردو کی اپنی ترتیب ہے. یہ دونوں جو فکرے کی جسے ہم کنسٹرکشن آف سینٹینس کہتے ہیں، کنسٹرکشن آف سینٹینس کے میکنزم دونوں کا ڈفرینٹ ہے. اب وہ میں اس میں الجھ جاؤں گا کہ اس فکرے کی ترتیب دیتا ان الفاظ کو اپنی اپنی جگہ پلیس کروں گا اردو میں اور بامحاورہ ترجمہ بناؤں گا، تو اس میں الجھ کے رہ جاؤں گا اور میری سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں. میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. تو میرے لیے آسان زیادہ ہے یہ ہے کہ میں بامحاورہ ترجمہ اس کا پڑھتا چلا جاؤں. یہ ڈمیسٹ مین آف دی ورلڈ جو ہے اس کی وہ سمجھ میں کچھ نہ کچھ پھر بھی بیٹھ ہی جائے گی بات. اب اس میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، جسٹ بائی چانس میں اسے پڑھ چکا ہوا ہوں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. میں نے کہا کہ یہ فروئی مسئلہ بن جائے گا ابھی، اور میں فروئی چیزوں سے بڑی دور بھاگتا ہوں. تفسیر کے اندر ہمیشہ انسان کے اپنے بلیف، اپنے عقیدہ، اپنی عقیدت، اپنا خیال وہ شامل ہوتا ہے. تو تفسیر سے یوں دور رہنا چاہتا ہوں میں. ترجمہ اگر کیا ہے کسی نے، اس میں اس کی اپنی عقیدت، اس کا اپنا خیال اور اس کی اپنی وہ چیز شامل ہوتی ہے، اس میں لغت کام آتی ہے.